بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ سید یزدان بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل انالیسس۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام آباد میں پولیس کی دہشت گردی نے ایک معصوم کی جان لے لی، جس کے 5 ملزمان گرفتار ہیں اور جس کی کیس کی سماعت آج اسلام آباد انسداد دہشت گردی کورٹ میں ہوئی۔ کیس کی سماعت کا احوال جانتے ہیں ایڈوکیٹ عبدالغفار سے۔ جی تو سر، آج کی سماعت میں کیا پیش رفت ہوئی؟ ناظرین کو اس کی تفصیلات سے آگاہ فرمائیں۔ دیکھیں، آج بڑا اہم کیس ہے اسامہ ستی کا، اور یہ پولیس کی جو دہشت گردی ہے جو وقتاً فوقتاً ہمیں نظر آتی ہے، کبھی وہ ہمیں سانحہ ساہیوال کی صورت میں نظر آتی ہے، کبھی وہ ہمیں سانحہ ماڈل ٹاؤن کی صورت میں نظر آتی ہے، تو وہ اسی جو ان کا ایکٹ ہے اس کو دوبارہ انہوں نے دہرایا ہے اسلام آباد میں۔ آج سماعت ہوئی، راجہ جواد عباس صاحب ہیں جو کہ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ہیں، ان کی عدالت میں کیس کی سماعت ہوئی۔ دونوں طرف سے، پروسیکیوشن کی طرف سے بھی جو ہے وہ پروسیکیوٹرز موجود تھے، تفتیشی افسر بھی موجود تھا، اور ساتھ جو وکیل ہیں مدعی کون ہے؟ اسامہ کا جو والد ہے وہ مدعی ہے، وہ بھی عدالت میں موجود تھا، ان کا والد بھی عدالت میں موجود تھا۔ اور کیس کی جب سماعت شروع ہوتی ہے، 5 ملزمان بھی عدالت میں جو ہے وہ فزیکل ریمانڈ کے لیے ان کو لایا گیا تھا۔ پولیس کی طرف سے عدالت کو یہ استدعا کی گئی تھی کہ 12 دن کا ہمیں ریمانڈ دیا جائے۔ عدالت نے وہ ریمانڈ کی جو کارروائی ہے جب شروع کی، ایک بات کچھ میں نے ٹی وی چینلز پہ دیکھا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیونکہ میکسیمم 14 دن کا ریمانڈ ہے، تو 14 دن کا جو ریمانڈ ہے اب پہلے ان کو مل چکا ہے، اور مزید کتنا ریمانڈ ملے گا، اور یہ تو 14 دن کے بعد جیل چلا جائے گا۔ تو میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کیس میں صرف سیکشن 302 پی پی سی نہیں لگا، بلکہ 780 بھی لگا ہے، اور جو 80 کا قانون ہے وہ نیب کی طرح اس کا بھی ریمانڈ 90 دن کا ہے، تو وہ 90 دن تک ریمانڈ لیا جا سکتا ہے تفتیش کے لیے۔ تو یہ جو ملزمان ہیں یہ اتنے جلدی جوڈیشل نہیں ہوں گے، اور ان سے جو تفتیش ہے وہ ساری کی ساری مکمل ہوگی۔ آج میں سمجھتا ہوں جو راجہ جواد عباس صاحب جو جج ہیں اس کیس کے، جیسے انہوں نے سماعت کی ہے اور جیسے انہوں نے سوالات پوچھے ہیں اور جیسے ملزمان کو سامنے لا کر ان سے ایک ایک بات پوچھی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت کم ہم نے دیکھا ہے۔ اور آج نظر آ رہا تھا کہ وہ جو آنریبل جج ہیں ان کے دل میں بڑی تکلیف تھی اس معصوم بچے کی جو ان کے ساتھ جو درندگی کی گئی ہے اس کے اوپر۔ جج صاحب نے سوال کیا تفتیشی افسر سے کہ 5 ملزمان ہیں اور سب پیش ہو گئے ہیں، تو کیا ہوا، تحقیق میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی؟ جج نے پہلا سوال یہ کیا کہ اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، جس سے جو مقتول ہے اس کو گولیاں ماری گئیں وہ اسلحہ برآمد ہو چکا ہے، جس پر پولیس نے جواب دیا کہ اسلحہ اور خول برآمد ہو گئے ہیں۔ عدالت نے پولیس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا کہ گاڑی کی تصویر لی گئی ہیں، کہاں ہے وہ تصاویر؟ جس سیٹ پر گولی لگی تھی وہ تصویر کہاں ہے؟ اب دیکھیں، ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیں، آج ان کے باپ جو ہے اسامہ ستی کے جو باپ ہیں وہ بھی عدالت میں موجود تھے، اور ان کے وکیل صاحب بھی موجود تھے۔ انہوں نے عدالت میں یہ سوال اٹھایا کہ جو مقتول ہے وہ گاڑی میں موجود نہیں تھا، اور جب اس کو قتل کیا گیا تو وہ گاڑی میں نہیں تھا، اس کو گاڑی سے نکال کر گولیاں ماری گئیں، اور یہی وجہ ہے کہ نہ سیٹ پر کوئی خون ہے اور نہ سیٹ پر کوئی گولی ہے، اور یہ جو معاملہ پولیس بنا رہی ہے یہ سارے کا سارا غلط ہے۔ تو اس وجہ سے عدالت نے سوال پوچھا کہ کیا آپ نے جس سیٹ پر گولی لگی اس کی بھی تصویر لی ہے؟ تو پولیس نے بتایا کہ بچے کو 5 گولیاں پیچھے سے لگی ہیں اور 1 گولی آگے سے لگی ہے۔ یہ بات کرنی تھی کہ دوبارہ جو وکیل تھے مدعی کے اور جو ان کے باپ تھے، انہوں نے کہا جناب انہوں نے یہ زیادتی کر رہے ہیں، یہ درندے ہیں، اور ان لوگوں نے تھانے میں کھڑی گاڑی کے پیچھے سے 5 فائر کیے ہیں، اور انہوں نے ساری ڈرامے بازی کی ہے، انہوں نے گیٹ چینج کروا دیے ہیں، انہوں نے راتوں رات سکرینیں چینج کروا دی ہیں، 1 گولی آپ کو آگے سے نظر آتی ہے، 5 گولیاں یہ پیچھے سے نظر آتی ہیں، اور یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے گاڑی رکی نہیں اور پیچھے سے گولیاں ماری ہیں، یہ کیس کو خراب کر رہے ہیں۔ تو عدالت نے تفتیشی افسر سے سوال کیا کہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے 5 گولیاں جب لگیں تو جج نے کہا کیسی باتیں کہہ رہے ہو، کیا وہ ڈاکو تھا؟ وہ تو طالب علم تھا۔ اور عدالت نے کہا مجھے تصویر دکھائیں۔
جب تصاویر عدالت کو دکھائی گئی تو وہ سیٹ والی تصویر تو تھی نہیں، سمپل جو پیچھے سے 5 گولیاں ماری گئی وہ پولیس جو ہے وہ تصویر لے کے آئی، تو عدالت نے کہا تصاویر کہاں گئی ہیں، بغیر سیٹ سے نکلے گولی نہیں لگ سکتی، اگر انہوں نے بیک سائڈ سے مارا ہے تو سیٹ جو ہے وہ جو بیک سائڈ پہ ہے اس پہ گولی کیسے نہیں لگی، اور اگر گولی پیچھے سے ماری ہے تو سیٹ کراس کر کے گولی آئی ہے، تو عدالت نے کہا سیٹ والی کدھر ہے، تو انہوں نے کہا جناب جو 5 گولیاں جو لگی ہیں سکرین کی تصویریں ہیں، سیٹ کی تصویر نہیں ہے، جس پر عدالت نے کہا کہ وہ جو ہے نا تصاویر دکھائیں۔ بعد میں تفتیشی افسر نے کہا جی وہ گولیاں بھی موجود ہیں اور وہ تصاویر بھی موجود ہیں، اور دوبارہ تفتیشی نے وہ تصاویر عدالت کے سامنے پیش کر دیں۔ تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ وہ تصویر نہیں ہے، جس پر وکیل مدعی نے کہا کہ چیزوں کو ٹیمپرڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور جو معاملہ ہے جو پیچھے سے گولیاں ماری گئی ہیں، جو سیٹوں کی تصاویر ہیں وہ کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ معاملے کو ٹیمپرڈ کر رہے ہیں۔ عدالت نے تفتیشی افسر پر برہمی کا بڑا چھوٹا لفظ ہے، سخت غصے کا اظہار کیا، اور عدالت نے کہا کہ کیا مطلب تصویر نہیں لی گئی، اس کا مطلب ہے تم سب ملے ہوئے ہو، اگر آپ سیٹوں کی تصویر نہیں لے رہے تو اس کا مطلب ہے آپ ملے ہوئے ہو۔ جج نے کہا کہ گاڑی کے پیچھے کی تصویر لے کر آئے ہو لیکن وہ تصویر نہیں لے کر آئے جس میں سامنے سے گولی لگی، تو اس پر موقع پر مدعی کے جو وکیل تھے انہوں نے عدالت سے کہا کہ یہ درندے ہیں، انہوں نے درندگی کی ہے، اور جو ہے یہ نہ پہلے سدھرے تھے نہ اب سدھریں گے، جبکہ پولیس نے کہا کہ نہیں جناب ایسی کوئی بات نہیں ہے، جے آئی ٹی بن چکی ہے اور وہ جے آئی ٹی قانون کے مطابق سارے معاملات کو دیکھ رہی ہے، اور جو اصل جو حقیقت ہوگی وہ سامنے آ جائے گی۔ اب جو وکیل مدعی ہیں ان کا نام راجہ فیصل یونس صاحب نے عدالت سے کہا کہ یہ ریکارڈ اور شواہد کو ٹیمپرڈ کر رہے ہیں، پولیس والے اپنے پیٹی بھائیوں کو بچا رہے ہیں اور سارا ریکارڈ خراب کر رہے ہیں، گاڑی کو پیچھے سے گولیاں انہوں نے خود ماری ہیں، انہوں نے تھانے میں سارا جو وقوع ہے ان چیزوں کو خراب کیا ہے۔ تو عدالت نے کہا کہ جو گولیاں پیچھے سے ماری گئیں، جو سیٹوں پر لگیں، جو آگے سے گولی ماری گئی، یہ ساری جو تصاویر ہیں اور یہ جو سارے ڈاکومنٹس ہیں اور جو ان کی فرانسک ہوگی ساری کی ساری جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے، اور عدالت نے پھر 7 روزہ ان کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اب اس میں ایک اہم بات ہے کہ آج سینٹ کی کمیٹی کے سامنے بھی پیش ہوئے تھے، انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے جو مدعی ہے وہ بھی گئے تھے اور پولیس بھی گئی، وہاں پر جو ہے جو سینٹ کی کمیٹی ہے وہاں بھی جو سینٹ کی کمیٹی نے رپورٹ طلب کی ہے جے آئی ٹی سے کہ اصل معاملہ کیا ہے، اس معاملے کے بارے میں بتایا جائے۔ 18 جنوری کو دوبارہ اجلاس طلب کیا ہے اور اس میں جو متاثرہ خاندان ہے ان کو بھی جو ہے وہ تحقیقات میں شامل کرنے کا حکم جاری کیا ہے انسانی حقوق کی کمیٹی نے، اور ساتھ جو پولیس ہے ان سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے۔ اس میں ایک اہم بات جو بتانا بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد ہے انہوں نے عدالت میں بریفنگ دی ہے اور انہوں نے کہا کمیٹی کے سامنے بریفنگ دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پولیس نے ایکشن لیتے ہوئے 5 ملزمان کو گرفتار کیا اور ان کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ معاملے کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور جے آئی ٹی بنا دی گئی اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے۔ تو جو کمیٹی تھی انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے امید یہی کرتے ہیں کیونکہ ان 5 لوگوں کی وجہ سے پوری پولیس بدنام نہیں ہونی چاہیے، آپ لوگ ان 5 کو نہ بچائیں، اپنے ادارے کو بچائیں، اور اپنے ادارے کو بچانے کے لیے آپ ساری چیزوں کو دیکھیں۔ جو ان کے والد صاحب تھے وہ کافی ڈسارڈ تھے اور وہ پولیس کے رویے سے بڑے ڈسارڈ تھے، تو وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ اس پولیس سے تفتیش نہ کروائیں، یہ پولیس خود قاتل ہے اور یہ کبھی بھی تفتیش جو ہے وہ قانون کے مطابق نہیں کرے گی، پولیس جو ہے وہ اس کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے ہائی کورٹ کے جج کے پر مشتمل۔ خیر یہ ان کی طرف سے ایک جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی اور عدالت نے جو ہے وہ ان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا، پولیس کے حوالے اے ٹی سی کے حوالے کر دیا، اور ساتھ جو انسانی حقوق کی کمیٹی ہے سینٹ کی اس نے 18 جنوری تک اپنی جو اجلاس ہے اس کو ملتوی کر دیا۔ جی سر، یہ تو کیس کا حال احوال ہو گیا نا، اب ہم ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ جو آئی جی اسلام آباد کا تبادلہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاں، اب جیسا کہ آج یہ معاملہ ہوا ہے اور جس دن یہ اسامہ سٹی کا مرڈر کیا گیا، ناحق جو قتل کیا گیا، اس دن سے جو ہے وہ آئی جی کے ٹرانسفر کی بات ہو رہی تھی کہ اس آئی جی کو گھر بھیجا جائے، تو آئی جی جو تھے عامر ذوالفقار ان کا آج تبادلہ کیا گیا ہے اور ان کی جگہ قاضی جمیل الرحمان آئے ہیں۔ یہ پہلے یہ ہری پور سے ہیں
KP کیس ہے، اور پہلے یہ پشاور میں بھی تعینات تھے، ابھی یہ DIG تھے ہزارہ میں، اور یہ سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ عمران خان کے کافی قریبی ساتھیوں میں سے ہیں، ان کی ٹیم کا حصہ ہیں، اور عمران خان ان پر ریلائے کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بڑھتی واردات ہے، وہاں پر جو دن بدن جو ہے وہ کرائم کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اور اسامہ ستی کے کیس کو جو ہے وہ قانون کے مطابق ڈیل کرنے کے لیے اور پانچوں ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ہے وہ اس IG کو گھر بھیج کر ٹرانسفر کر کے دوسرے IG کو قاضی جمیل الرحمان کو لایا جائے۔ تو اب قاضی جمیل الرحمان نے چارج سنبھال لیا ہے، انہوں نے JIT سے رپورٹ بھی طلب کی ہے اور اس کا اجلاس بھی طلب کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ثانیہ ساہیوال والا حشر نہیں ہوگا کہ سارے کے سارے جو اس میں ملزمان تھے وہ بری کر دیے جائیں اور پروسیکیوشن کیس ہی خراب بنائے۔ اگر انہوں نے کیس بنایا پیچھے سے 5 گولیوں کا تو کیس خراب ہو جائے گا، اور اس بات کو ہم ہر فورم پر بلند کرتے رہیں گے کہ خدا کا خوف کریں۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن پیچھے سے گولی کا کوئی ذکر نہیں تھا، اب اس کیس کو خراب نہ کریں۔ پولیس اپنے 5 کالی بھیڑوں کو بچانے کے لیے اپنے ادارے کا تقدس برباد نہ کرے، اپنے ادارے کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو تباہ نہ کرے، اور اس معصوم نوجوان جس کا باپ چیخ چیخ کر سارا دن انصاف مانگتا ہے اس کو انصاف ملنا بہت ضروری ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع، ہم کل نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ ناصر۔